السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی، وہ ذات ہے جو یصورکم، تصویر بناتی ہے تمہاری، صورتیں بناتی ہے تمہاری، فی الارحام، ماں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے جو کہ غالب، اقتدار والا اور حکمتوں والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اور اعلیٰ حکمتوں کا بھی۔ جی اچھا، یہاں پہ جو تفسیر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اگر انسان اپنی پیدائش کے بھی مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں خربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے، کہ کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر ہی نہیں لگے گی کہ یہ سب کچھ خدائے واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی حکمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے ساتھ اس سے ایک اور پہلو کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنے عقائد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی۔ سورۃ آل عمران کی کئی آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اس وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر یہ دلیل بھی دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ آیت اس دلیل کی تردید بھی کر رہی ہے۔ اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کی تخلیق اور صورت گری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اگرچہ اس نے معمول کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا نہ تو پابند ہے نہ محتاج، لہٰذا وہ جب چاہے جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ آگے ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ہوا، وہ، الذی، وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، علیہ کا آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کتاب منہ، کہ اس کتاب میں سے، آیات، کچھ آیات، محکمات، پکی آیات ہیں، ہننا، وہی ہیں کہ وہ ام الکتاب، جڑ ہیں کتاب کی، و اخر، اور دوسری، متشابہات، متشابہ ہیں۔ فاما الذین، پس لیکن وہ لوگ جو کہ فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغ، کجی ہے یعنی ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، فیتبعون، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ماں، ان کی جو تشابہ، متشابہ آیات ہیں، منہ، اس میں سے، یعنی اس قرآن پاک میں سے متشابہ کی پیروی کرتے ہیں ٹیڑھے پن والے دل کے لوگ جو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ بوجہ تلاش کرنے اس کی تعویلوں کے، بوجہ تلاش کرنے فتنہ کے، وابتغاء، اور بوجہ تلاش کرنے تعویل ہی، اس کی تعویلوں کے، یعنی اس کی تعویلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، متشابہ آیات کی تعویلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی تلاش میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے وہ ایسے کرتے ہیں، اور فتنہ کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ نہیں جانتا اس کی تعویل مگر اللہ ہی، یعنی ان آیات کی تعویل حالانکہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ، اور وہ پکے رہنے والے ہیں، فی العلم، علم میں، اور جن لوگوں کو یعنی کہ پختہ علم ہے، جو پکے رہنے والے علم کا مطلب یعنی کہ وہ پختہ علم والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں،
وہ کرتے ہیں کہ یقولون آمنا بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لاتے ہیں یا ایمان لے آئے ہیں بھی اس پر، یعنی قرآن پاک پر، کل من عند ربنا، سارے کے سارے پر جو کہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے ہی، یعنی جو پکے علم والے ہیں، راسخ علم والے لوگ ہیں، ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ایمان کے یعنی کہ دلی طور پہ ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے سارے کا سارا ہی ہے، یعنی سارے کا سارا قرآن پاک ہمارے پروردگار کی طرف سے ہی ہے، چاہے ان کے معنی اور مطالب ہماری سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں آئے، یعنی کہ محکمات آیات بھی اور اس کے علاوہ جو دوسری آیات ہیں متشابہ وہ بھی، ان سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت پکڑنے والے ہی صرف وہی ہیں جو عقل والے ہیں، اور نصیحت ہی عقل والے پکڑتے ہیں، مطلب ان کے سوا کوئی اور نصیحت نہیں پکڑ سکتا اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا سوائے عقل والوں کے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے کہ وہ وہی ذات ہے، یعنی آپ سے یہ کہا کہ آپ پر، کیونکہ یہاں پہ یہ جو لکھا ہے نا علیک الکتاب، آپ پر نازل کتاب اس نے، یعنی یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے آپ سے سب کو مخاطب کر کے ہی کہی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں، جن پر یعنی کتاب کی اصل بنیاد جن پر ہے، اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، اور ان آیات کی تعویلات کے تلاش میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ تاکہ ان کے تعویلات کی تلاش جاری رکھیں، حالانکہ ان آیات کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے مطالب پر جو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو معلوم ہے تو اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی اس چھوٹی سی محدود عقل سے ماورا ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ظاہر کر دی گئی ہے، لیکن کوئی شخص ان صفات کی حقیقت کی فلسفیانہ قسم کی کھوج میں نہ پڑ جائے، یعنی کہ ان کی کھوج میں جو پڑ جائے تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی اس محدود سی عقل سے اللہ تعالیٰ کے ان لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو اس کے ادراک سے ہی باہر ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے، اور یہ کہ وہ اس عرش پر مستویٰ ہوا، ہم نے بھی ایک آدھ دفعہ یہاں پہ پڑھ بھی چکے ہیں، آگے بار بار یہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستویٰ ہوا، تو یہ الفاظ ہیں وہاں پہ۔ اب یہ بات کہ وہ عرش کیسا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے مستویٰ ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف بھی نہیں ہے۔ ایسی آیات جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں، مطلب اس جیسے کہ مثال بتائی ہے بھی، تو وہ ایسی آیات جو ہے متشابہات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف الگ الگ نازل کیے گئے ہیں، مثلا ابھی بھی ہم نے جو صورت پڑھی ہے تو اس کے سٹارٹ میں بھی الف لام میم لکھا ہے، اور جنہیں حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی متشابہات میں داخل ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی کھود کرید میں پڑھنے کے بجائے ان پر ایمان رکھ کر اور ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے ان پہ ایمان رکھنا ہے۔ اس کے برعکس قرآن کریم کی جو دوسری آیات ہیں، جو ایسی آیات ہیں کہ جن کا مطلب واضح ہے، اور حقیقت میں وہی آیات ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے عملی ہدایات فراہم کرتی ہیں۔
انہی آیات کو محکم آیتیں کہا جاتا ہے۔ ایک مومن کو انہی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور متشابہات کے بارے میں صحیح طرز عمل بتلانا یوں بھی ضروری تھا، لیکن اس صورت میں اس وضاحت کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، جس کا بھی ذکر ہوا ہے، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ خود قرآن کریم نے انہیں کلمت اللہ کہا ہے اور روح من اللہ بھی فرمایا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اس آیت نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن کریم ہی نے جگہ جگہ صاف لفظوں میں یہ بھی تو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا قرار دینا شرک اور کفر ہے۔ ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر کلمت اللہ کے لفظ کو پکڑ بیٹھ جانا اور اس کی بنیاد پر ایسی تعویلیں کرنا جو قرآن کریم کی محکم آیات کے بالکل برخلاف ہیں، یہ کیا ہے؟ دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے اسی صورت میں آگے بیان بھی فرمایا ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ اور انہیں روح من اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی روح جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کن سے پیدا کرنے کی کیفیت کیا تھی اور براہ راست ان کی روح کس طرح پیدا کی گئی، یہ امور متشابہات میں سے ہیں، اس لیے ان کی کھود کرید بھی منع ہے، کیونکہ یہ باتیں انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اور ان کی منمانی تعویلیں کر کے اپنی طرف سے گھڑ کے ان سے خدا کے بیٹے کا تصور نکالنا، وہاں سے یہ برآمد کرنا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، جی ہم نے یہ اس سے تصور لیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کج فہمی ہے، ناسمجھی ہے۔ اچھا جی، آگے آیت ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اب ایسی صورتحال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا، یا رب ہمارے، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کرنا، نہ تو ٹیڑھ پیدا ہونے دینا، قلوبنا ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہدایت دے دی ہم کو، یعنی ہمیں ہدایت کے ساری کلام ہی ہدایت سے بھرا پڑا ہے، ہدایت کی چیزیں ہمیں تو نے عطا فرما دی ہیں، تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو اس قسم کے ٹیڑھ پن سے بچانا، وہب لنا، اور تو ہمیں عطا فرمانا، من لدنک، اپنی جانب سے، رحمتن، رحمت، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت بھی عطا فرمانا، انکا، کہ بے شک تو ہی، انت الوہاب، تو ہی دینے والا ہے، یعنی یہاں پہ مراد بخشش ہے کہ بخشش کی تیرے پاس ہی انتہا موجود ہے، تو ہی ہمیں بخشش کی ان انتہاؤں میں سے بخشش عطا فرمانے والا، یعنی بے انتہا بخشش دینے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جو ہدایت بخشی ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے دینا، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما دینا، بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہی وہ ہے جو بے انتہا بخششوں والی ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، اس کا ترجمہ ہے ربنا، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو ہی ہے کہ جمع کرنے والا ہے، ناسی لوگوں کو، لیوم ایسے دن کے لیے، ایسے دن میں، لا ریب فیہ کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اے ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو بھی ہمیں یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیہ کام آئے گی، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے علاوہ شیئن کچھ بھی، واولئک اور وہی وہ لوگ ہیں کہ وہ وقود النار
آگ ایندھن ہے آگ کا، اس کا جو ہے پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ سے لے کے، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولادیں، اور وہی ہیں کہ جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یعنی کہ اس قسم کے جو کفر کو اختیار کرنے پہ جو ڈٹ ہی گئے ہیں اور ایسی ایسی تعویلیں گھڑتے ہیں، تعویلیں نکالتے ہیں اور ٹیڑھی آیات کی طرف ہی لگ جاتے ہیں، یعنی کہ جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ غلط ہی مطالب نکالنے ہیں، سیدھی بات کی طرف آنا ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو کفر پہ اڑ رہے ہیں، یعنی کہ اڑے رہ گئے ہیں ضد کی وجہ سے۔ تو ان کا یہ ضد کرنا، یہ کفر کا اپنا لینا اور اللہ تعالیٰ کا اس قسم کا مقابلہ کرنا، اور ان کی کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ نہ ان کی دولت کام آئے گی، نہ ان کی اولادیں کچھ کام آئیں گی، اور وہ آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ كدأب آل فرعون، اب مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا بھی اوپر ذکر کیا گیا، تو ان ضدی اور ڈھیٹ قسم کے لوگوں کی مثال جو ہے وہ مانند مثال آل فرعون کی ہے، یعنی ان کا حال جو ہے فرعون اور جیسا ہے، آل فرعون جیسا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی اس معاملے میں ایسے ہی تھے۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا تھا بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔